رہے گا۔ اور یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں، اس سے زائد بات آپ لوگوں کو پبلکلی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار پہلے بھی ایک بات کہی تھی تو وہی حشر ہوا تھا جو یوسف علیہ السلام کا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے یوسف بات تیری حق ہے، یہی ثابت ہوگی، مگر اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، ان کے ظرف اس قابل نہیں، حسد میں مبتلا ہوں گے اور فتنہ کھڑا کر دیں گے، مصیبتیں پیدا ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں پر اعتماد کر بیٹھے اور وہ نعمت بھرا خواب تحدیث نعمت میں سنا بیٹھے، اور تب پھر کنویں میں گرے، پھر قیدی بنے، پھر بازاروں میں بکے، پھر 9 سال جیلوں میں گئے، اتنی مشکلات کے بعد جا کر پھر دوبارہ تخت پہ بیٹھے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو اس لیے بعض باتیں آپ سے نہیں کہوں گا، زیادہ نہیں کہوں گا کھول کر، مگر اتنی بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس تحریک پر، بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا لفظ بولوں؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے، اور آپ کے لیے ایک خاص اذن دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، بس اور کچھ نہیں کہتے۔ جب میں مکہ معظمہ میں تھا آپ کے لیے خاص اذن دے دیا گیا ہے، جو استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اسی استقامت پر مشن تک زندہ رہیں گے، وفاداری سے اللہ کی بندگی، حضور کی غلامی میں، مشن کی وفاداری میں رہیں گے اور تن من دھن لٹا کے اس دنیا سے جائیں گے، ان کے لیے اذن خاص دے دیا گیا ہے، ایک ایسا اذن خاص جس کا تذکرہ، جس کی دلیل بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، آقا کی سب کتب حدیث میں آئی ہے، اس میں سے ایک اذن خاص آپ کے لیے عطا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اور جو بات صرف کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے کانوں نے سنا اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم اپنے بندوں سے یہ کہہ دو کہ وہ پھر اس کے اہل بن جائیں، اس کے اہل بن جائیں، لاج رکھیں، نیک بن جائیں، اس کے اہل بنیں، تاکہ اس دن شرمساری نہ ہو۔ اس لیے 10 دن میں نے اعتکاف کے تیاری کے موضوع پہ لگائے تھے۔ اس اعتکاف میں جہاں سے آیا تھا، حرمین شریفین سے، یہی حکم لے کے آیا تھا، تو 10 دن تیاری کے لیے اس لیے کہا تھا۔ اب مجھے بتائیں آپ تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی تیاری کریں، اور ایسی تیاری کریں کہ حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ میری ولادت کا جشن میری امت، منہاج القرآن نے پوری دنیا اسلام میں میری ولادت کا جشن منانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس دن کا انتظار کرو کہ آقا کے لبوں پہ یہ جملہ آئے اور حضور ارد گرد ملائکہ کو بھی کہیں دیکھو منہاج القرآن کے کارکنوں نے میری ولادت کی خوشی کا حق ادا کر دیا۔